بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر آج ہم آپ کو سیریا کے حوالے سے بتائیں گے کہ سیریا میں ایک نیا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے آپریشن شریڈر، اور اس وقت آپریشن شریڈر کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ حیران کن طور پر امریکہ نہیں، برطانیہ ہے۔ برطانیہ دنیا کا جدید ترین لیٹسٹ لڑاکا جہاز کے تھرو سیریا پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ اس آپریشن کے حوالے سے کچھ باتیں منظر عام پر آئی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ٹارگٹ کسے کیا جائے گا۔ دوسری طرف ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ 26 مئی کو سیریا میں الیکشنز ہیں، اور اس وقت الیکشن میں بھی ایک آپ کو اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ بشار الاسد کے متبادل کے طور پر ایک خاتون کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں نہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ اطلاعات ہیں، نہ ہی کہیں اور پر اتنی اطلاعات مل رہی ہیں۔ فاتن علی نہر کے نام سے ہیں، خاتون کا نام 50 سالہ خاتون ہے، اور اس نام کا اعلان جو ہے سیریا میں پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی ڈیٹیلز، ایک تو آپریشن شریڈر کی اور دوسرا الیکشنز کی سیریا کے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ اس وقت ملک میں کس طرح کے خطرات لاحق ہیں سیریا میں، اور کس کو کس کی پشت پناہی حاصل ہو رہی ہے اس وقت۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، خاص طور پہ نئے آنے والے ناظرین کے لیے کہ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے کہ اس وقت جو آپریشن شریڈر کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سیریا میں موجود ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب ملیٹنٹ گروپس کون سے ہیں؟ داعش ہے، حزب اللہ ہے، ان کو یہ ملیٹنٹ گروپس کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ داعش کو آپ کو ہم نے بتایا تکفیری، ان کو جو ہے وہ مسلمان جہادیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، حالانکہ مسلمان خود ان سے پریشان ہیں اور ان سے بالکل جو ہے کنارہ کشی اختیار کی، کیونکہ وہ ان کا وجود نہیں ہے، نہ ہی ان جو جس پیٹرن پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ پیٹرن جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ داعش کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ کہاں سے فنڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں پہ ہی یلغار ڈھانے والے یہ داعش کے ملیٹنٹس جو ہیں وہ کہاں سے فنڈ لے رہے ہیں اور کون یہ کام کر رہا ہے۔ اگر تو یہ مسلمان ہوتے تو یہ مسلمانوں کے اوپر یہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اب آپ کو اس بات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ خیر، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور اپڈیٹس دیں کہ یو ایس کی جو مرین ہے وہ سمندر کی حدود میں، سیریا کی سمندر کی حدود میں ہیں، اور وہاں سے نیوی کی جو رائل فورس ہے، بیسیکلی رائل نیوی جو ہے، اس نے اپنی ایک فلیٹ میں 10 F-35B اسٹیل جہاز جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم داعش کے ٹھکانوں کو تباہ کریں گے، خاص طور پر جو کہ پورے ملک میں امن کی فضا کو ختم کر رہے ہیں۔ مگر یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے داعش تھی، داعش کو ختم کیا گیا، جس کو ختم کرنے میں حزب اللہ کا، بشار الاسد کی، سیرین گورنمنٹ کی فوج کا بڑا ہاتھ ہے، اور ساتھ ساتھ ترکی کی طرف سے کردش ملیشیا کو ختم کرنے کا بڑا ہاتھ ہے۔ ختم تو کیا، ان کو لمٹ کرنے کا بڑا ہاتھ ہے۔ مگر ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر یو ایس انٹروین کر رہا ہے، اور اس بار یو کے بھی انٹروین کر رہا ہے۔ یو کے اپنے F-35B جہاز جو ہیں وہ لے کر میدان میں کود پڑا ہے، اور داعش کے ٹھکانوں کا تو صرف بہانہ ہے، اصل مقصد ان کو حزب اللہ کے ٹھکانوں کو اڑانا ہے۔ بیسیکلی ان کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے۔ سن 2011 سے وہاں پر عرب اسپرنگ کے بعد سے، عرب اسپرنگ کا جو کہہ لیں کہ آپ جو رزلٹ آیا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سیریا میں وار ہوئی ہے، بشار الاسد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا، اور اس میں ان کی جو اکنامی ہے وہ اتنی بری طریقے سے ہرٹ کیا ہے جس کا آپ اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ سن 2011 میں 47 پاؤنڈ سیرین پاؤنڈز کا $1 ملتا تھا۔ آج وہی ڈالر 4600 پاؤنڈ سیرین پاؤنڈز کا ملتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں کی اکانومی کہاں جا چکی ہے۔ اس وقت 80% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے۔ اوپر سے سیریا کا جو آئل ریزرو ہے اس کے اوپر بھی کردش ملیشیا کا کنٹرول ہے، تو یعنی سیریا برے حال میں پھنسا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی حال میں
پچھلے 50 سال سے حکومت کرتے اسد خاندان میں 20 سال جو ہیں وہ اب بشار الاسد کو ہونے جا رہے ہیں۔ سن 2014 میں ملٹی الیکٹورل کا آغاز کیا گیا اور اس میں کینڈیڈیٹس کو اپلائی کرنے کے لیے چانس دیا گیا، جس میں متعدد بار کینڈیڈیٹس نے حصہ بھی لیا، مگر 90% جو ہے وہ ووٹس جو ہیں وہ بشار الاسد کے حصے میں آئے اور حکومت ان کی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 70% علاقہ جو ہے وہ بشار الاسد کے قبضے میں ہے، اور تقریباً 20% کے قریب حزب اللہ، اور 10% میں جو ہے وہ کردش ملیشیا اور ایک IS کا ایک حصہ اب رہ گیا ہے صرف، اور وہ بھی سلیپر سیلز کا ہے، بیسیکلی اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ مگر یہ اسی IS کے حوالے سے UK جو ہے وہ انٹروین کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور بیک پہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کون سیریا میں اس طرح کی حرکات کرنے پہ مجبور کرتا ہے لوگوں کو، اور خاص طور پہ ان ٹھکانوں کے اوپر حملے کر کے پھر نام لگایا جاتا ہے کہ اس میں داعش تھے، حالانکہ معصوم اور نہتے شامی جو ہیں وہ تصویر بن جاتے ہیں ظلم کی۔ کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہے، کہیں عرب ریاستیں ہوں یا پھر عرب ریاستوں سے مڈل ایسٹ سے باہر بھی جتنی اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی شام کے حوالے سے بیانات نہیں آتے۔ اس وقت بہت برے حال میں ہے شام، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، الیکشن 7 سال کا ٹینیور ہوتا ہے وہاں پہ، 7 سال کے ٹینیور کے بعد دیکھیں کہ بشار الاسد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی 70% اکثریت جو ہے وہ ان کی رہے گی، مگر جب ابھی جو 50 سالہ خاتون کو ڈماسکس سے کھڑا کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ابتدائی طور پر الیکشنز میں انفلوئنس کرنے کے لیے ہے، اور لوگوں کو اور خاص طور پہ عوام کو ان کے منشور سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کہانی سن 2030 تک جائے گی، اور سن 2030 میں جا کر سیریا میں بشار الاسد کے اوپر جس طریقے کے کام کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اور کام کیے جائیں گے، اور بشار الاسد کی جو مقبولیت ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ اس الیکشنز میں تو بشار الاسد جیت جائیں گے، مگر نیکسٹ الیکشنز کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج اگر یہ کام کیا جا رہا ہے اور جن کو بیک ڈور سے جو ہے جن کی فنڈنگ کسی اور کی طرف سے ہو رہی ہے، بیک بون وہ کسی اور کی ہیں، تو پھر ان کا بھی اسٹانس خطے میں نظر آتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک جنرل اور عام سی بات ہے کہ جو آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ کسی کو پہلے ڈالا جاتا ہے اس سانچے میں، پھر اس سانچے کے طور پہ اس کو ڈھالا جاتا ہے، اور پھر رزلٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ رزلٹ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے حاصل ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے آفٹر دا 7 ایئرس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2029 میں جو الیکشنز ہوں گے اس میں سیریا میں اگر یہی حالات رہے تو پھر بشار الاسد کی حکومت جا سکتی ہے اور دوسری حکومت آ سکتی ہے۔ بشار الاسد کو حزب اللہ کی اور ایران کی سپورٹ حاصل ہے، ساتھ ساتھ رشیا کی بڑی حمایت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے US جو ہے فل فلیج انٹروین نہیں کر سک رہا۔ اسرائیل کے جو حملے تھے ان سے بچنے کے لیے حزب اللہ نے بڑا کام کیا، قدس فورس نے بڑا کام کیا، مگر اس وقت سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی بشار الاسد کی مقبولیت 70% سے کم ہوگی، جو کہ لاسٹ سن 2014 کے الیکشنز میں 90%۔ آپریشن شریڈر کے کیا مقاصد ہیں اور کیا حل ہوں گے، اور کون سے مقاصد ان کے پورے ہوں گے؟ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم بہت جلد آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں دیں گے۔ شکریہ۔